السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کی ایک امت بن چکی تھی۔ اب صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس امت کی ذمہ داری طے کی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ امت دنیا میں عزت اور کامیابی چاہتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو پورے معاشرے کی اصلاح کرے۔ جس امت میں امر بالمعروف اور عن المنکر کا فرض چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ امت دھیرے دھیرے اپنے مقصد سے دور ہو جاتی ہے، اس کی اخلاقی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اور پھر اس کے زوال کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا، یہی لوگ کامیاب ہے، یعنی اصل کامیابی صرف اپنی عبادت میں نہیں بلکہ دین کی دعوت دینا، معاشرے کی اصلاح کرنا، نیکی کو زندہ کرنا اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کی حیثیت اور ذمہ داری کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے مسلمان کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ انہیں پوری انسانیت کی اصلاح کا فرض دیا۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ امت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہر وقت موجود رہے جو پورے دھیان اور علم کے ساتھ لوگوں تک دین پہنچائے، انہیں اللہ کی طرف بلائے، نیکی کو زندہ کرے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرے۔ یہ کام کسی ایک فرد کی کوشش نہیں بلکہ ایک منظم اور مسلسل چلنے والی جد و جہد کا نام ہے۔ الخیر سے مراد صرف کچھ اچھے کام نہیں بلکہ پورا اسلام ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین اسلام کی طرف بلانا۔ امر بالمعروف کا مطلب ہر اس بات کا حکم دینا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور صحیح قرار دیا ہو۔ نہیں انل منکر کا مطلب ہر اس بات سے روکنا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا، ناجائز، گناہ ٹھہرایا ہو۔ اگر مسلمان یہ ذمہ داری چھوڑ دے اور کیول اپنی نجی عبادت تک محدود ہو جائے تو معاشرے میں برائیاں پھیلنے لگتی ہے، نیکی کمزور پڑ جاتی ہے اور پھر امت اپنی اصل پہچان اور عزت کھو بیٹھتی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت یا موت آئے گی، اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔ صحیح بخاری 3640۔ غالب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ہمیشہ دنیاوی طاقت یا حکومت ہوگی، بلکہ آخرت میں حق انہی کا رہے گا اور اللہ کے یہاں کامیابی انہی کے لیے ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں تو انسان اکثر کامیابی کو صرف پیسہ، شہرت اور طاقت سے جوڑ دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، انسان اللہ کے دین پر قائم رہے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، حق بات کہنے سے نہ ڈرے، برائی کو روکنے اور اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کرے، مشکل حالات میں بھی دین سے کمپرومائز نہ کرے۔ آج کے دور میں اس کی مثال یہ ہے کہ جب معاشرے میں جھوٹ، بے ایمانی، بے حیائی اور دین سے دوری عام ہو جائے، تب بھی کچھ لوگ نماز، ایمانداری، حیا اور اچھے اخلاق کو نہیں چھوڑتے۔ لوگ ان کا مذاق اڑائے، انہیں پرانے خیال کا کہے، پھر بھی وہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت مسلمان کو دنیا میں جیت اور طاقت ہی رہے گی۔ اتہاس میں ایسے دور آئے جب مسلمان کمزور ہوئے، پریشانیاں آئی، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے ایمان اور حق کو زندہ رکھا۔ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میں صرف ماحول دیکھ کر دین پر چلتی ہوں یا اللہ کے لیے؟ کیا میں اچھائی کا ساتھ دیتی ہوں یا لوگوں کے ڈر سے چپ ہو جاتی ہوں؟ کیا میرے گھر اور معاشرے میں دین کی باتیں زندہ ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اصل غلبہ یہ ہے کہ انسان حالات سے ہار کر حق کو نہ چھوڑے،
جو لوگ اللہ کے راستے پر سچائی، صبر اور حکمت کے ساتھ قائم رہتے ہیں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری میں شامل ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ آج بہت سے والدین بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن ان کی دینی تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے، کیونکہ مضبوط خاندان ہی نیک معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی غلط سوچ پھیل رہی ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم، اچھے اخلاق اور صحیح بات کے ذریعے لوگوں تک حق پہنچائے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ آیت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ جس طرح غلط باتیں تیزی سے پھیلتی ہے، اسی طرح قرآن کی ہدایت، اچھے اخلاق اور صحیح پیغام کو پھیلانے والے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے۔ برائی سے روکنے کے بھی درجے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو وہ حکمت اور نصیحت سے سمجھائے۔ یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا جانے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان خود قانون ہاتھ میں لے لے۔ یہ اختیار ان لوگوں کا ہے جن کے پاس قانونی اختیار اور ذمہ داری ہو، جیسے والدین اپنی اولاد کی اصلاح کرے، استاد اپنے شاگردوں کو سمجھائے، یا اگر ہر شخص غصے میں خود ہی طاقت کا استعمال کرنے لگے تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات، زبان سے روکنا۔ اگر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس کا فرض ہے کہ حکمت اور نرمی سے سمجھائے۔ آج اکثر لوگ نصیحت کرنے کی بجائے تانے دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر لوگوں کی برائی پھیلاتے ہیں، جبکہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ کئی بار پیار سے کہی گئی بات سخت ڈانٹ سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ تیسری بات، دل میں برا جانے۔ اگر کوئی شخص ایسی صورتحال میں ہو جہاں بولنے سے نقصان ہونے کا خطرہ ہو، یا وہ بالکل بے بس ہو، تو کم سے کم اس کے دل میں اس برائی سے نفرت ہونی چاہیے۔ وہ اسے درست نہ سمجھے، اس کا ساتھ نہ دے اور نہ ہی اس میں شریک ہو۔ اگر دل بھی برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، سنن ترمذی 2169۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، اور پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نماز چھوڑنا عام ہو گیا ہے، بے پردگی کو ترقی سمجھا جانے لگا ہے، جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود، گالی گلوچ، سوشل میڈیا پر گناہ اور دین کا مذاق اڑانا بہت عام ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان برائیوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، ہر کوئی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر پورا معاشرہ برائی کو دیکھ کر بھی خاموش ہو جائے تو اس کا نقصان صرف گناہ کرنے والے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری امت اس کی مار جھیلتی ہے۔ آج ہم فلسطین، سوڈان، سیریا اور دنیا کے دوسروں حصوں میں مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہماری اپنی غفلت تو رکاوٹ نہیں بن رہی۔ اگر ہم خود برائی کو پھیلنے دیں اور بھلائی کی دعوت چھوڑ دیں تو ہمیں اپنی اس کمی کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین صرف اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ جب امت میں ایسے افراد اور جماعت موجود رہے جو حکمت، صبر اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بھلائی سے روکے، تو اللہ کی برکت اور کامیابی اسی امت کا مقدر بنتی ہے۔ تو اے اللہ، ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ آمین۔